اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج کی سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ یا ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم گزشتہ ویڈیوز کے اندر جادو کی علامات، عوامل، اسباب اور جادو کی شرعیت کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جادو ایک مرض ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو مرض کی طرح ٹریٹ کریں، جس طرح بخار، کھانسی، بخار اور کوئی بھی درد جسم کے اندر، یہ ایک مرض ہے، اسی طرح جادو بھی ایک مرض ہے۔ جادو کو صرف ایک مرض کے طور پر لینا چاہیے۔ اگر آپ جادو کو ایک مرض کی طرح لیتے ہیں، یعنی جادو ایک مرض ہے، تو آپ آدھے یعنی 50% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو کبھی بھی وسواس یا خیالات میں پناہ مت دیں، یعنی اپنے اوپر سوار مت کر لیں مجھ پہ جادو ہے، مجھے فلانے میرے اپنے نے کیا، چاچے نے کہا، پھپھے نے کروایا، میری ساس نے کروایا۔ ان چیزوں کو خدا را اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ سب سے پہلے جادو کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اپنے آواز سے خمسہ پر جگہ مت دیں، اپنے اوسان پہ حاوی مت کریں۔ اور دوسرا یہ مسکنسیپشن اپنے سے دور کر لیں کہ میں فلانے نے کرایا، پھپھے نے کروایا، مامے نے کروایا، خالہ نے کروایا۔ کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے ماں سوائے شیطان کے، اور یہ ایک مرض ہے جس طرح بخار ہے۔ بخار کے بارے میں آپ نے کبھی کسی کو یہ کہا کہ مجھے فلانے کی وجہ سے مجھے بخار ہوا؟ نہیں، فلانا مجھے اپنے ساتھ لے گیا، میں بارش میں گلا ہو گیا، مجھے بخار ہوا، کبھی ایسا نہیں کہتے آپ۔ اس لیے خدا را جادو کے بارے میں یہ مت کہیں کہ فلانے نے کروایا، بس اس کو ایک مرض کے طور پر ٹریٹ کریں۔ آئیں چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے مرض کی تشخیص ہوتی ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے۔ اگر مرض میں تشخیص کرنے کے بعد آپ پر جادو آ جاتا ہے تو اس کے بعد امر اللہ اس کا علاج کا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی ایک اور بات اپنی ذہن نشین کر لیجیے علاج کے بارے میں، کہ اللہ پاک اگر مرض اتارتا ہے روئے زمین پر تو اس کا علاج بھی لازمی اتارتا ہے۔ اگر علاج نہ اتارا ہوتا تو اس کی تخلیق کردہ چیز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کی تخلیق کردہ ہر چیز عیب سے پاک ہے۔ جو ہی اس نے کوئی مرض اتارا تو اللہ پاک نے اس کی شفا کا ذریعہ، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ضرور اتارتا ہے۔ اب آپ کی تشخیص ہو چکی، آپ پر جادو آ چکا، تو آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وظائف کرنے سے پہلے اجازت ضرور لے لیجیے گا۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے، کامنٹ کیجئے، وہاں پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ دیں، یا آپ اجازت طلب کریں، ہم آپ سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ یہ وظیفہ اجازت کے بعد شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے منزل ایک دفعہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ منزل اور 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ تو یہ عمل کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد منزل پڑھ کر یا بسم اللہ یہ پورے وظیفے پڑھ کر آپ نے آٹا، چینی، نمک، دال، اجزاء خرد و نوش جتنی بھی ہیں ان کے اوپر دم کر دینا ہے، اور وہی پورے گھر والے استعمال کریں۔ پھر منزل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پورے گھر کا چھڑکاؤ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جادو جیسے 11 دن یا 21 دن تک یہ عمل کرتے رہیں